بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس کی جوانی ڈھل گئی تھی، کچرے کے ڈھیر سے پلاسٹک، لوہا اور ردی چنتے چنتے گو کے کام مشقت والا تھا، مگر اس کے حلال کمانے کے لیے اٹھائے گی مشقت بھی مومن کے لیے عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ یوں ہی اسی مرد مومن نے بھی اپنی مشقت کو عبادت سمجھ رکھا تھا۔ کچرے کے ڈھیر سے بسا اوقات اسے گلے سڑے پھل یا دوسری کھانے پینے کی اشیاء مل جاتی تھی۔ وہ خود ایسی چیزیں اٹھا کر کھا لیتا تھا جو کچھ بھی نہ ملتا اس میں سے آدھا کھاتا اور باقی کا آدھا بچا کر رکھ لیتا تھا تاکہ اپنی بیوی کو کھلا سکے، مگر بچوں کو کبھی اس نے کچرے کے ڈھیر سے اٹھائی ہوئی چیز نہیں کھلائی تھی۔ اس کے ساتھیوں نے ایک بار اس سے پوچھا کہ تم کچرے سے اٹھا کر جو بھی چیز کھاتے ہو آدھی بچا کر کیوں رکھ لیتے ہو، کیا بچوں کو دیتے ہو؟ اپنے ساتھی کا سوال سن کر وہ مسکرایا اور مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ باقی کا آدھا بیگم کو دیتا ہوں، بچوں کو کچرے کے ڈھیر سے اٹھا کر نہیں کھلاتا، میرا خود سے عہد ہے کہ بچوں کو محنت سے کما کر کھلاؤں گا، گلا سڑا بچہ کھچا اٹھا کر یا مانگ کر نہیں۔ اس کا جواب سن کر اس کے ساتھی نے مشورہ دیا کہ پھر جو کچھ بھی ملے خود پہلے نہ کھا لیا کرو بلکہ جا کر بیگم کے ساتھ مل کر کھایا کرو۔ ساتھی کا مشورہ سن کر وہ ایک بار پھر مسکرایا اور مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ بیگم کے ساتھ مل کر نہیں کھا سکتا، اور بیگم کے ساتھ مل کر نہ کھانے کی وجوہات یہ ہے کہ ایک تو بیگم کے لیے اچھے ذائقے والا پھل یا چیز لے کر جاتا ہوں، دوسرا اس پھل یا چیز کا خراب حصہ میں کھا لیتا ہوں تاکہ میری بیگم کو نہ تو کھانا پڑے، اور تیسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں اس کے لیے ہر چیز نہ لگی ہوئی ہو اور نہ کچھ ایسا ویسا ہو تو میرا نقصان ہو جائے، میری بیوی بچ جائے۔ اپنے ساتھی کی بات سن کر دوسرے دوست حیران رہ گئے۔ اس کا نام اختر شیر خان تھا۔ اس کی عادت تھی وہ ہفتہ بھر علاقے میں گھوم پھر کر کچر کنڈیوں سے لوہا، پلاسٹک اور ردی وغیرہ جمع کرتا رہتا تھا۔ جمعرات والے دن وہ جمع کیا گیا سارا مال بیچتا اور ان پیسوں سے گھر کے راشن لے کر آتا تھا۔ پچھلی چند سالوں سے مہنگائی چوگنی رفتار سے بڑھ گئی تھی جبکہ اجرت وہیں پر کھڑی تھی، لہٰذا گھر کا چولہا جلتا رکھنے کے لیے سارے گھر والوں کو کچھ نہ کچھ قربانی دینی پڑی تھی۔ فیصلہ یہ ہوا کہ بچوں کو 3 کی بجائے 2 وقت روٹی ملے گی، جبکہ وہ دونوں میاں بیوی 2 کی بجائے 1 وقت روٹی کھائیں گے تاکہ بچوں کا پیٹ بھر سکے، ورنہ اتنی محدود آمدنی چولہا جلتے رکھنا ممکن نہیں تھا۔ آج کے دور میں کڑی محنت کے بعد بھی ایک مزدور کے گھر میں کئی بار فاقہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ کئی بار بچوں کو بھی پورا دن بھوکا رہنا پڑ رہا تھا، اور بھوکے بچوں سے نظریں نہ ملا پانے کی وجہ سے اختر سارا دن گھر نہیں آتا تھا۔ وہ دہلیز سے باہر چھت کر انتظار کرتا رہتا تھا۔ بھوک سے بلکتے معصوم بچے جب روتے روتے تھک کر سو جاتے تھے تو وہ گھر میں داخل ہوتا تھا۔ 2 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک بار جمعرات والے دن اختر صاحب اپنا ایک جمع شدہ سامان بیچ کر گھر واپس آ رہا تھا کہ 4 ظالم ڈاکوؤں نے ہتھے چڑھ گیا۔ ڈاکوؤں نے اس کی رقم چھیننا چاہی تو اس نے مزاحمت کی کیونکہ اس کو ہتھیار سے زیادہ تکلیف بھوک سے بلکتی سگی اولاد کیاہوں اور سسکیوں کی تھی۔ اس کی مزاحمت کی وجہ سے ڈاکوؤں نے اسے جان سے مار کر اس کی جیب سے 450 روپے نکال لیے۔ پچھلی شاید 5 سالوں میں پہلی بار اس کی موت پر اس کے گھر والوں کو 3 ٹائم پیٹ بھر کر کھانا نصیب ہوا تھا، مگر اس کی موت کے بعد گھر میں 1 وقت کے لیے چولہا جلانا بھی ناممکن ہو گیا۔ گھر کی بڑی بیٹی نے ماں کے ساتھ مل کر گھر کی ضروریات پوری کرنے کے لیے محنت شروع کر دی، مگر جلد ہی ان کو اندازہ ہو گیا کہ شریف عورت کے لیے رزق کمانا اتنا آسان نہیں ہے، لہٰذا چل پھر رزق کمانے کی بجائے انہوں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ ان میں سے ایک گھر کے مالک درندہ صفت نکلا اور اس نے معصوم یتیم بچی کی عزت سے کھیلنا چاہا، اور ناکام ہو جانے پر دونوں ماں بیٹی پر چوری کا الزام لگا دیا۔ اہل علاقہ اور چند دوسرے بھلے لوگوں کی وجہ سے ان کی جان پولیس سے چھوٹ گئی، مگر ان کا اعتبار کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، یہاں تک کہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی یہ بچی 4 روز سے فاقے کی حالت میں رہنے کے بعد مر گئی۔ لوگ سچ کہتے ہیں عورت فطرتاً ماں ہوتی ہے۔ جب بچی کو اپنی موت سامنے نظر آنے لگی تو اس نے اپنی ماں کو مخاطب کر کے وصیت کرتے ہوئے کہا کہ میں مر جاؤں تو مجھے دفن نہ کرنا، میرا گوشت ابال کر میرے بہن بھائیوں کو کھلا دینا۔ اختر کی موت کے بعد جب اس کی بیٹی کی موت پر بھی اس کے بچوں کو 3 وقت کے لیے پیٹ بھر کر کھانا نصیب ہوا تو معصوم بچے اپنی ماں سے اپنی بہن بھائیوں کے نام لے کر پوچھ رہے تھے کہ ماں اب فلانا مرے گا تو ہمیں ڈھیر سارا کھانا ملے گا، پھر فلانا مرے گا تو ہمیں ڈھیر سارا کھانا ملے گا۔ چند سال کی معصوم بچی نے باقیوں کی دیکھا دیکھی اپنی توتلی زبان سے کہا تھا، رب میری ماں تو بھوت لدے دے تو میں مر داواں
گی تاکہ میری ماں روتی تھا لے. جب میری ماں کو بھوک لگے گی تو میں مر جاؤں گی تاکہ میری ماں کو روٹی مل جائے گی. ماں اپنے بچوں کی باتیں سن کر دہاڑے مار کر رو پڑی. اس کی آنکھیں یقیناً عرش تک پہنچ گئی ہوں گی مگر آپ تک مجھ تک ہم تم حکومتی ایوانوں اور نمائندوں تک نہیں پہنچی ہوں گی اور نہ ہی شاید کبھی پہنچے گی. اختتام تحریر. دوسرا واقعہ. اس کا نام محمد امیر تھا مگر شاید اپنے نام کے ساتھ لگے لفظ محمد کی تکیر کو کبھی وہ سمجھ ہی نہیں پایا تھا. مال و دولت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اسے بہت نواز رکھا تھا. دبئی میں اس کی اپنی مشینری اور ٹرانسپورٹ کا کام تھا. دبئی میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے چند بڑے بزنس مینز میں سے ایک تھا مگر جوں جوں اس کے ساتھ دولت بڑھتی جا رہی تھی ایسے ہی وہ رائے ہدایت سے غافل ہوتا جا رہا تھا. یہاں تک کہ جب کاروبار سے اس کی آمدنی کروڑوں میں پہنچ گئی تو اسے اپنے گاؤں کا وہ سب سے بڑا فرعون بن گیا. جہاں تک مجھے لگتا ہے وہ ان لوگوں میں شامل ہو گیا جن کے لیے دولت بعض دفعہ ان کے ایمان سے بڑھ کر ہو جاتی ہے. اس کی سب سے بڑی مثال اس کے گھر والوں میں کام کرنے والا اس کا ملازم اور خدمت گار شخص تھا جس کے ظلم کا اس قدر نشانہ بنا کہ اس ظلم شخص کے قرض چکاتے چکاتے اس کی نسل ختم ہو گئی تھی. اتنے بڑے ظلم کے بعد بھی رب نے اس کو توبہ طائب ہونے کا موقع دیا تھا مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ڈھیل کو اس نے اپنی دولت کی وجہ سے حاصل ہونے والی طاقت کو سمجھ لیا تھا. یوں کہ خدا نے اس کی لگامیں کھینچ لی اور آج وہ پائی پائی کے محتاج ہو کر رہ گیا. آپ بھی پڑھیے اس کی تحریر. شاید کہ آپ میں سے کسی کی زندگی بدل جائے اور اگر وہ بھٹکا ہوا ہو تو راہ ہدایت کی طرف پلٹ آئے. محمد امیر کے ڈیرے پر مجید نامی ایک غریب شخص کام کرتا تھا. اس شخص نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے بھٹا سے قرض لے رکھا تھا. اس قرض کی مد میں سالوں تک وہ بھٹا مزدوری کرتا رہا مگر خوف خدا سے آری بھٹا کے مالکان اور منشی نے اس کے قرضے کو کم کرنے کی بجائے بڑھا دیا. تعلیم یافتہ نہ ہونے کی وجہ سے مجید کبھی بھی رقم کا حساب کتاب نہیں رکھ پاتا تھا اس لیے بھٹا منشی جو کچھ اسے بتا دیتا وہ چپ چاپ کر کے تسلیم کر لیتا تھا. یہاں تک کہ اتنے سالوں کام کرنے کے بعد بھی اس کی قرض کی رقم کم ہونے کی بجائے بڑھ کر دگنا ہو چکی تھی. یہاں تک کہ اتنے سالوں کام کرنے کے بعد بھی اس کی قرض کی رقم کم ہونے کی بجائے بڑھ کر دگنا ہو چکی تھی. اس کی وجہ بھٹے کے منشی کی ہے بے ایمانی کی تھی کیونکہ مجید بیچارہ بھٹا سے خرچ کے لیے جو رقم لیتا تھا منشی سے 3 گنا بڑھا کر کاپی میں لکھ دیتا تھا. یوں اس کا قرض بڑھنے کی بجائے بڑھتا گیا جو کہ تقریباً دگنا ہو چکا تھا. پھر ایک دن ڈیرے پر جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے محمد امیر کو ایک خدمت گار ملازم کی ضرورت آن پڑی. اس نے بھٹا پر جا کر مجید کی رقم ادا کی اور اسے بھٹا سے چھڑوا کر اپنے ڈیرے پر بطور خدمت گار ملازم رکھ لیا اور جانوروں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اس کے سپرد کر دی. امیر کا رویہ بھٹا مالکان سے بھی بدتر تھا. وہ مجید سے مشقت لینے کے ساتھ ساتھ اس پر تشدد بھی کرتا تھا اور مجبوری کے مارے مجید کو چپ چاپ یہ تشدد برداشت کرنا پڑتا تھا. باقی گاؤں والوں کی طرح میں نے بھی محمد امیر کو چاچو کہہ کر مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس غریب شخص پر ظلم نہ کیا کرو اور باقی گاؤں والوں کی طرح مجھے بھی محمد امیر نے جواب دیا کہ اگر تم کو اس کی اتنی ہی ہمدردی ہے تو اس کا قرض ادا کر کے آزاد کروا دو. مگر میری اتنی حیثیت نہیں تھی کہ اس کا قرض ادا کر پاتا. میری حیثیت اس کے لیے دعا کرنے کی تھی اور وہ میں آج بھی کرتا ہوں. خیر میں محمد امیر کا جواب سن کر خاموش ہو گیا اور دوبارہ کبھی اسے التجا نہیں کر سکا. وقت اپنی رفتار سے گزرتا گیا. ایک دن مجید کو ایک جانور نے ٹکر ماری اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو امیر نے بجائے اس کا علاج کروانے اس کا قرض معاف کرنے اس کی مدد کرنے یا اسے سپورٹ کرنے کی الٹا اسے ضمانت مانگی تھی. جب تمہاری ٹانگ ٹھیک ہو جائے تو تم دوبارہ یہاں کام کرنے کے لیے خود بخود آ جاؤ گے. یہ ضمانت لینے کے بعد اس غریب خدمتگار کو علاج کے لیے جانے دیا گیا. غریب ملازم کے گھر والوں نے کسی دیسی حکیم سے وہ ٹوٹی ہوئی ٹانگ بندھوائی تھی. جیسے ٹھیک ہونے کے لیے کم از کم 6 مہینے درکار تھے. محمد امیر کے پاس اتنا صبر کرنے کا حوصلہ نہیں تھا لہذا مجید کی جگہ پر اس نے اس کی بیوی کو مجبوراً کام پر لگا دیا تھا. مجید کی بیوی کے ذمہ گھر کے سارے کام کرنے کے علاوہ بھینسوں کے باڑے کے چھوٹے موٹے کام بھی تھے جن میں بھینسوں کے گوبر اٹھا کر باہر پھینکنا صفائی کرنا بھینسوں کو پانی پلانا اور چھاؤں دھوپ میں باندھنا شامل تھا. سخت سردی میں اتنی زیادہ مشقت کی وجہ سے مجید کی بیوی ڈبل نمونیا کا شکار ہو کر مر گئی تو مجبوراً مجید کو اس کی بیٹی اپنے ساتھ پاس لے گئی کیونکہ گھر میں اب دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا. مگر مجید کا داماد اسے رکھنے کے لیے تیار نہ ہوا. وہ مجید کا علاج معالجہ تو دور اس کو روٹی تک دینے کے لیے تیار نہیں تھا.
اسی وجہ سے روز روز گھر میں جھگڑا رہنے لگا۔ مجید کے پاس بیٹی کی دہلیز پر رہنے کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہ تھا اور بیٹی کے پاس رہنا بھی ممکن نہیں تھا۔ وہ بستر مرگ پر پڑا اپنی موت کی دعا کر رہا تھا، مگر موت سے بڑا صدمہ اس کی زندگی نے اسے دھکا دیا تھا۔ ایک دن طیش میں آ کر اس کے داماد نے اس کی بیٹی کو قتل کر دیا اور اسی صدمے کے ساتھ مجید بھی موت کے منہ میں چلا گیا۔ یوں دونوں باپ بیٹی کو ایک ہی دن قبرستان میں دفن کر دیا گیا اور اس نام پر نہاد رئیس زادہ بزنس مین محمد امیر کا قرض اتارتے پورا خاندان موت کے منہ میں چلا گیا۔ مجید کی موت کے بعد امیر کی لگام کھینچ لی گئی اور اس کا کاروبار دبئی میں مقیم مقامی بزنس پارٹنر نے ہتھیا لیا تھا۔ وہ خالی ہاتھ پاکستان میں منتقل ہوا۔ پاکستان میں موجود ساری جائیداد اپنے بیٹے اور بیٹی کے نام پر منتقل کر رکھی تھی۔ بیٹی محبت کی شادی کر کے محبوب کے ساتھ کینیڈا منتقل ہوگی، جبکہ بیٹا نشے کی لت میں پڑ گیا اور آہستہ آہستہ کر کے ساری زمین جائیداد بیچ ڈالی تھی، یہاں تک کہ اب وہ گھر کے برتن بیچ کر نشے کی ضروریات کو پورا کرتا تھا۔ بیٹے کے ہاتھوں زوال پذیر ہوا محمد امیر آج ایک ایک لقمے کو ترس رہا تھا۔ آج روٹی کے لیے وہ انہی لوگوں کا سامنے ہاتھ پھیلاتا تھا جن کے کہنے پر کبھی وہ اپنی امت محمدی اس فرد پر جو کہ اس خدمت گار ملازم تھا رتی برابر رحم نہیں کرتا تھا۔ جب مجھ تک محمد امیر کی حالت پہنچی تو میرے دل میں اللہ تعالیٰ کا ایسا خوف بیٹھا کہ میں اندر سے لرز کر رہ گیا۔ اپنے سابقہ گناہوں کی معافی مانگی اور امام مسجد اور گناہوں کے معزز لوگوں سے التجا کر کے گاؤں کی پنچایت میں فیصلہ کروایا کہ ترتیب کے ساتھ باری باری ہر روز ایک گھر محمد امیر اس کی بیوی اور بیٹے کو کھانا فراہم کرے گا، اسی طرح کسی پر بوجھ بھی نہیں پڑے گا، اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا۔ میری اس رائے کو امام صاحب اور گاؤں کی پنچایت نے پسند کیا اور یوں میری اس رائے پر عمل ہونا شروع ہو گیا۔ آج محمد امیر اسی خدا کے نام پر دیا ہوا صدقہ کھا رہا ہے اور زندہ ہے اور انہی لوگوں کا محتاج ہے جن لوگوں کے کہنے پر اللہ تعالیٰ کی سب سے پیاری مخلوق اشرف المخلوقات انسان مجید پر کبھی رحم نہیں کرتا تھا، مگر اگر کوئی اسے رحم کرنے کا کہتا تو یا تو وہ اس کو بے عزت کر دیتا تھا یا پھر اس کی بات سن کر انسنی کر دیتا تھا۔ وقت کتنی جلدی گزر گیا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ محمد امیر کی اس کہانی میں ہم لوگوں کے لیے یہ سبق ہے کہ عروج و زوال خدا کے ہاتھ میں ہے، کسی بھی حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا سے غافل نہیں ہونا چاہیے، ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی رضا اور حکم کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ میں محترمہ ارم مرتضیٰ اور محترمہ چلی ملی پروفائل نام کا شکر گزار ہوں، انہوں نے مؤذن صاحب کی بیٹی کی شادی کے لیے مالی تعاون کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی نسلوں کو محتاجی سے بچائے جس طرح انہوں نے ایک سفید پوش بچی کی خواہش کو پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی اور ان کی اولادوں کو جائز خواہشات کو پورا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تحریر